شرجیل میمن صاحب، سر ایک ذوالفقار علی بھٹو نے کسی زمانے میں ایک خط لہرایا تھا، اور وہ خط جو تھا ایک دھمکی تھی اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کی جو ان کو آئی تھی نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے۔ عمران خان نے ایک ویسا ہی خط اپنے نو کانفیڈنس سے پہلے مارچ کے مہینے میں ایک جلسے میں لہرایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ امریکی ایک سفارت خانے یا سائفر کا انہوں نے تذکرہ کیا، جس کی بعد میزبان ابھی تک قابل بحث ہے کہ وہ اس میں کیا لکھا تھا اور کیا نہیں لکھا تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے اس سارے معاملے کے اندر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بعد میں ہوا اس میں امریکہ کا رول تھا، یا ابھی جو کچھ عمران کے ساتھ ہوا اس میں بھی امریکہ کا رول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں بات واضح کر لوں کہ ان کے 3.5 سال کے اقتدار، اور میں بڑی لاجیکل بات کروں گا، کوئی سیاسی طور پہ یا کسی کو ٹیز کرنے کے لیے یا وہ نہیں کروں گا۔ ان کے 3.5 سال کے دور اقتدار میں آپ بھی صحافی رہے ہیں، سب نے پالیٹکس کی، کوئی ایک ایسا کام جس سے انہوں نے امریکہ کو ٹیز کیا ہو یا امریکہ کو کوئی خطرہ ہو یا ان کو کوئی چیز یہ فیل ہو رہی ہو کہ جی یہ ہمارے جو ہے وہ اگینسٹ کسی اس میں کام کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں کی۔ یس، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں تو یس، جو بڑا کام تھا، اور قدرتی آج ہی میں صبح کو مجھے کسی نے ایک آرٹیکل بھیجا تھا، ایک بک ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ اس میں جو بھٹو صاحب کی طرف سے جو بڑے سے بڑا تھریٹ یو ایس کو تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسلم ممالک کی پوری کرنسی کو ایک کر رہے تھے، جس طرح یورو کرنسی ہے اس طریقے سے۔ وہ اسلامی بینک بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی لوگ جو ہے ورلڈ بینک میں پیسے جمع نہ کرائیں، اور وہ پیسے جو ہیں سب یہاں پہ جمع ہوں گے۔ وہ پاکستان میں وہ بینک بنتی، اور وہ جو مسلم ممالک کی بینک تھی وہ غریب مسلم ممالک کی مدد کرتی، اور اور اس میں سب پرنسپلی اگریڈ تھے۔ جو مسلم کانفرنس تھی لاہور والی، اس کے بعد اس بہت بڑے مشن پہ تھے، جس پہ بقول اس بک کے ان کو تھریٹ بھی تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ آپ کے ساتھ جو ہے برا اثر ہوگا۔ اور پھر ایک بہت لمبی ہے، میں پورا وہ جو میں نے آج وہ جو 2 پیجز پڑھے وہ میں آپ کے شو پہ بھی نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ میں لکیلی آج ہی میں کسی ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے، اور اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ تو خیر، تو بھٹو صاحب کی تو ایٹمی طاقت بھی پاکستان کو انہوں نے بنایا، وہ بھی لوگوں کو پسند نہیں تھا، تو وہ مسلم ممالک کے لیے واقعی ہی واز لیڈر مینس کہ وہ ان کی سوچ تھی، ویژن تھا۔ اس کے مقابلے میں مجھے کوئی ایک کام کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو بتا دیں جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے یہ ہو کہ جی انہوں نے کوئی کسی بھی تو مغرب شرجیل کو صاحب، کوئی لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرانے میں جو اس وقت جنرل ضیاء نے جو کام کیا، مارشاء اللہ لگایا، پھر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک بہت ہی کنٹروورشل وے میں سزائے موت دی گئی اور ہینگ کر دیا گیا، اس کے پیچھے امریکہ تھا؟ ان کا رول تھا ان کی حکومت گرانے میں اور یہاں تک ان کی ہینگنگ تک؟ ندیم صاحب یہ سوال ڈیفینیٹلی جہاں تو میرا تجزیہ تو مجھے لگتا ہے، میں ذرا اس وقت شاید بہت ہی چھوٹا تھا، آپ کو 74 لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے، آپ کو لیکن لگتا ہے یہ کیسا ہوا ہے؟ کیونکہ رجیم چینج تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، رجیم چینج کی مثالیں ایسے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، آپ کو مجھے زیادہ پتا ہے، لیکن میں وہی تو بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، اگر میں لیٹس سپوز ایک شخص کا جی میں کہتا ہوں جی آپ کہیں جی مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے، تو آپ کو وجہ پتا ہوگا آپ کو کیوں سیکورٹی تھریٹ ہے، آپ نے کوئی ایسا کام کیا یا آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے یا کوئی چیز ہے۔ اگر میں کہوں مجھے سیکورٹی، میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، تو عمران خان نے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں نا، مسئلہ یہ تھا۔ انہوں نے تو صرف ایک بہانہ بنایا تھا عمران خان نے، جس کو انہوں نے بات کی کہ مجھے ایک امریکہ نکالنا چاہتے تھے۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم، ان کے پاس بڑے پاورز تھے۔ اگر یہ کوئی سائفر 1 سیکنڈ کے لیے مانتے ہیں سائفر ٹھیک تھا، تو پہلے پتہ کیا کرتے ہیں، وہ اس ملک کے ایمبیسڈر کو بلاتے یو ایس کے، اور بلا کے دفتر خارجہ والے احتجاج ریکارڈ کراتے، جو کہ ڈپلومیٹک نارمز ہیں کہ جی آپ ہمارے ملک میں یہ چیز پہ آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ نہ کوئی ایسا ایپیسوڈ ہوا۔ انفیکٹ کیا ہوا، اس سائفر کے بعد بھی انہوں نے مطلب سائفر کا تو ان کو پہلے پتا چل گیا تھا، بقول ان کے جو اسلامک کانفرنس اسلام آباد میں بلی، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہاں کے ڈپلومیٹس کو بلایا تھا۔ تو یہ تو ایک عجیب و غریب بات تھی کہ یہ صرف دکھانے کے لیے یہ چیز تھی، اور اس کے بعد اگر چلیں ٹھیک ہے 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتے سائفر ٹھیک تھا، تو پھر وہاں پہ وہیں کے جو انہوں نے ہائر کیے لابیسٹ، وہ کیوں ہائر کیے؟ اور اس کے تو پھر مختلف اخباروں میں جریدوں میں چھپا بھی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک ملک آپ کو ہٹانا چاہ رہا ہے، پھر آپ وہیں کے لابیسٹ ہائر کریں، اور پھر اس کے بعد جب ابھی نئی رجیم چینج یو ایس میں ہوئی تو جتنے یہ لڈیاں مار رہے تھے پی ٹی آئی والے، تو اٹ از مطلب آبویس نا کہ مطلب دیر از نو پرنسپل۔ عمران خان کے کیس میں کوئی پرنسپل کی کوئی لڑائی نہیں کر سکتی۔ شاہد صاحب سے اس پہ میرے خیال میں تھوڑی سی درخواست کرتے ہیں، روشنی ڈالیں۔